فتح مکہ کے اسباب تو چونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا جی کہ کفار مکہ کے معاہدہ شکنی کی وجہ سے اسباب مرتب ہو گئے. بالکل ٹھیک. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو سفیان کو کوئی جواب نہیں دیا وہ خالی ہاتھ واپس پلٹ گئے، اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اور اپنے صحابہ سے بھی فرمایا تیاری کریں جیسے غزوے کی تیاری کرتے ہیں، جنگ کی تیاری کرتے ہیں، تمام تر اپنے اسلحہ کو اور اپنے ساز و سامان کو تیار کریں. اور اس معاملے کو حضور نے خفیہ رکھا، کسی سے بھی حضور نے ذکر نہیں فرمایا کہ ہم نے جانا کدھر ہے. صحیح. اور حضور کے غلام چونکہ حضور کے ایک فرمان اور حضور کے اشارے کے وہ منتظر رہتے تھے، بھئی حضور اشارہ فرمائیں تو وہ جانیں نچھاور کرنے کے لیے، جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اور ایسے ایسے غلام ان میں موجود تھے کہ جنہوں نے برملا حضور کی تربیت کا جو نتیجہ جو سامنے رکھا وہ پیش کیا. عرض کی کرنے لگے تھے کہ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں اور اپنے رب کو ساتھ لے جائیں اور جا کے لڑیں، بلکہ حضور کے جانثار غلام ایسے تھے. ہم تو یہاں پہ بیٹھنے والے ہیں بس. بالکل انہوں نے یہ بلکہ واضح طور پر کہا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم پہلے اپنی جانیں قربان کریں گے، اپنے بچے قربان کریں گے، اپنے ماں باپ کو قربان کریں گے، اپنے مال و اسباب کو آپ کی ذات اقدس پر قربان کریں گے، لیکن آپ کی عزت آبرو، آپ کے دین پر، آپ کے لائے ہوئے پیغام پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے، آپ کے مشن کو ہم کمزور نہیں ہونے دیں گے. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا بھی تیاری کریں، لشکر جرار تیار ہو گیا. کفار مکہ بھی حیران تھے کہ جناب اب معاملہ جو ٹوٹ گیا ہے، معاہدہ ٹوٹ گیا، تو اب پتہ نہیں نتیجہ اس کا کیا نکلے گا. اس میں کتنے صحابہ کرام؟ 10,000 کا لشکر جرار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے، حضور کے سپہ سالاری کے ماتحت، جس کے سالار امام الانبیاء سید الانبیاء مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم حضور قیادت فرما رہے ہیں، اور 10,000 کا لشکر جرار حضور کے ساتھ روانہ ہے. اور مدینہ کی سرزمین سے جس وقت حضور روانہ ہوئے تو لوگ بھی حیران تھے کہ یہ اتنا عظیم و شان لشکر یہ کس طرف جا رہا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی. بالکل صحیح. تو بعض ایسے حضرات تھے جن کا ذکر کچھ کتب میں ملتا ہے کہ انہوں نے اس پیغام کو، اس معاملے کی تیاری کو کفار مکہ کو بتانے کی کچھ کوششیں بھی کی، ٹھیک ہے، لیکن ان کے کوششیں ان کی ناکام ہو گئیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سرکردگی میں قافلہ روانہ کیا. خاتون خط لے کر جا رہی تھی، انہوں نے فرمایا فلاں مقام پر پہنچیں گے تو وہ ملے گی، وہ آپ کو ملے گی، تو اس سے وہ خط لے کر آنا ہے. یہ ایک طویل واقعہ ہے. اور اسی مقام پر ملی، اور اسی مقام پر ملی. جب وہاں پر پہنچے نا تو اس خاتون سے جب استفسار کیا تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ جناب میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو وہاں الفاظ ہیں بڑے کمال کے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیری یہاں کی خبر دی ہے، اطلاع دی ہے، اور ہم نے بعین ہی اسی مقام پر تجھے پا لیا ہے، اور اسی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب اقدس سے ہم نے سنا ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کے پاس ایک خط ہے، جب تو یہاں پر موجود ہے، اس جگہ پر موجود ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے پاس خط نہ ہو؟ اللہ بالکل صحیح. باقی خبریں بالکل صداقت پر مبنی، بالکل واضح کلیئر ہو گئی ہیں، تو یہ بات بھی حقیقت ہے. بالکل صحیح. ہمیں اس بات پر مجبور نہ کرو کہ ہم کوئی اور فیصلہ کریں. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جب ولولہ انگیز اور جوش اور جذبہ اور صداقت سے بھرے ہوئے آپ کے الفاظ جب اس خاتون کی سماعتوں سے ٹکرائے تو وہ فوراً اس نے سرنڈر کر دیا، اور اس نے پھر بالوں سے چھپے ہوئے اس خط کو نکالا. بہرحال کفار مکہ کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ مسلمانوں کے پروگرام کیا ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے. یہ قافلہ رفتہ رفتہ جو ہے رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو مدینۃ المنورہ کی سرزمین سے یہ روانہ ہوا، اور یہ تقریباً کوئی 7-8 دن کا 9 دن کا سفر کر کے یہ مقام مرز زہران کی جگہ پر پہنچا. تو یہاں پر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرما دیا تھا کہ اپنے جہاں جہاں اپنے خیمے لگانے ہیں نا، اپنے خیموں کے اندر آگ روشن کر لینا، مشعلیں جلا لینا، تاکہ کفار مکہ پر ہیبت طاری ہو اور ان کو پتہ چلے کہ اور دور دور صحابہ اکرام پھیل گئے، خیمے پھیل گئے، وہ روشنی ہی روشنی. اور جب وہ 10,000 کے لشکر نے جب خیمے لگائے
اور ان خیموں کے اندر جب مشعلیں روشن ہوئیں، جب اس کے اندر آگ جلائی گئی اور ہر طرف پورے مکہ کے گرد و نواح کے اندر جناب 10,000 کا لشکر جرار بیٹھا ہوا ہے، کفار مکہ اپنے گھروں سے اور پہاڑیوں کی چوٹیوں سے، اور اس میں وہ 2,000 گرد و نواح سے بھی مسلمان صحابہ کرام شامل ہو گئے، وہ سارے شامل ہو گئے، تو لشکر اور بڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح جو ہیبت تھی، جو رعب تھا، جو دبدبا تھا، جناب وہ کفار مکہ کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ یہ سمجھ گئے کہ اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر کیسے فاتحانہ شان سے حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان فاتحانہ بھی ہے اور یہ شان عاجزانہ بھی ہے۔ شان فاتحانہ تو یہ ہے کہ کفار کے اوپر حضور فاتح بن کے آ رہے ہیں، اور شان عاجزانہ یہ ہے کہ رب کریم جل وعلا کے حضور بیت اللہ کے سامنے، کہ جس کی تعمیر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور اس وقت دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، جو انہوں نے دعائیں کی تھی، میرے مالک میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، اور اپنی اولاد کے میں نے اپنے بچوں کو، چند ایک بچوں کو میں نے یہاں آباد کر دیا ہے، تاکہ اس وادی غیر ذی زرع میں، جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، جس میں کوئی پھل پودا نہیں، اس میں رہ کر وہ تیری عبادت کریں۔ میرے مالک تو ان کے لیے آسانیاں فرما دینا، ان کے لیے نعمت کی فراوانی عطا فرما دینا۔ وہ گھر جسے جناب خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ، وہ دعائیں قبول ہوئیں، اور ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ان آیتوں کے اب ثمرات جو ہیں وہ حاصل ہو رہے تھے، وہ ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدود حرم کے اندر جب حضور داخل ہوئے، تو حضور کی زبان اقدس پر وہ الفاظ جاری تھے جو تاریخ اسلام اور فتح مکہ کے سنہرے الفاظ، قرآن کریم کے اندر رب کریم جل وعلا نے وہ الفاظ نازل فرمائے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آج حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے، اور بے شک باطل جو ہے وہ جانے کے لیے ہوتا ہے، مٹنے کے لیے ہوتا ہے، آج حق آ گیا ہے۔ اور اس طرح حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور جو تھا وہ جھکا ہوا تھا، سبحان اللہ، اور حضور بیک کرے عجز و انکسار کا ایک مجسمہ بنے ہوئے رب کے حضور آپ حاضر ہو رہے ہیں۔ اور اس کیفیت میں بھی دیکھیں حضور علیہ السلام کی غریب پروری، اللہ اکبر۔ حضور کے پیچھے حضور کے شہزادے حضرات حسنین کریمین نہیں بیٹھے، حضور کے پیچھے کوئی شہنشاہ نہیں بیٹھے، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی پر حضور سوار ہیں، حضور کے پیچھے ایک غلام زادے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا اسامہ بن زید حضور کے پیچھے جناب وہ تشریف فرما ہیں، اور مصطفیٰ کریم جان رحمت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ کیا ان کی قسمت ہے، کیا ان کی شان ہے، اور حضور کو ان سے پیار بھی بہت تھا، حضور ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، یہ حضور کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح بڑی شان و شوکت کے ساتھ، ٹھیک ہے، شان فاتحانہ کے ساتھ اور شان عاجزانہ کے ساتھ۔ دیکھیے جب بھی کوئی قرآن پاک میں جو کوئی بس کسی بستی میں بادشاہ داخل ہوتا ملیہ میٹ کر دیتا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عام معافی کا اعلان، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، ہمارے اسلام کا یہ حسن ہے، جی، اور تعلیمات مصطفی جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت اور سنہرا پہلو ہے جس کی مثال پوری دنیا کا کوئی سپہ سالار پیش نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں، ہم نے جنگی حالات کا مطالعہ کیا، جنگیں ہوئیں، عراق کی جنگ دیکھیں، شام، یمن، افغانستان، ہر چیز تباہ و برباد، انگریزوں نے، کفار نے مسلمانوں کو تہس نہس کیا، اور بلا وجہ بے قصور نہتے لوگوں کو، غریبوں کو، مفلسوں ناداروں کو برما میں عزتیں لوٹ لیں، ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار کر دیں، اور بچوں کو زندہ جلا دیا، اور ان کے سینوں پر بم رکھ کے انہوں نے مارے، اور میزائل ان کے اوپر جناب انہوں نے فائر کیے۔ کس قدر ظلم اور ستم کی داستانیں رقم کی، اور اعضاء ان کے کاٹ دیتے ہیں، اور ایسا ظلم کرتے ہیں جن کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ہوتی، لیکن یہاں عام معافی اور فاتح اعظم حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرما لیا، اب ہر طرف کفار کے دل دہلے ہوئے تھے، ان کے دل ڈوبے ہوئے تھے، اور اس ڈوبی ہوئی کیفیت میں ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا آج ہماری خیر نہیں، آج ہمارا کچھ نہیں بچے گا، ہم نے اس ہستی کو بڑی اذیتیں دی تھیں،
ہم نے ان کو بڑی تکلیفیں دی تھیں، مکہ کی سرزمین ہم نے ان کے لیے تنگ کر دی تھی، مدینہ میں ان کو چین نہیں لینے دیا، سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، آج ہم میں سے کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ ہر ایک اس بات کو سوچ کر ذہنی طور پر پریشان تھا، ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار تھا کہ آج کیا بنے گا۔ لیکن قربان جائیں، دوسری طرف سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پورا غلبہ حاصل کر لیا، جب پورا کنٹرول ہو گیا، جب پورا اقتدار آ گیا، جب ہر طرف حضور کا سکہ اور حضور کا جناب نام بولا جانے لگا، ہر طرف حضور کی ہیبت بیٹھ گئی، اب مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنہرے اور تاریخی الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے جو کہیں کسی بھی فاتح کے ساتھ نہیں ملتے۔ یہ حضور کی ہی شان انفرادیت ہے، حضور کی عظمت اور شان کا یہ خاصہ ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں اپنے بھائی حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ علی نبینا ہم کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا میں آج اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ کو اختیار کرتے ہوئے آج یہ اعلان عام کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ جو جانی دشمن تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگیں کی، حضور نے ان کے گھر کو امن کی جگہ قرار دے دیا، فرمایا جو ان کے گھر میں ہے وہ امان میں ہے، دارالامان ان کے گھروں کو بنا دیا۔ وہ لوگ حیران تھے اور وہ لوگ ایک دم سے فرط حیرت میں مبتلا ہو گئے، اور کئی لوگ تو ندامت کے آنسو بہانے لگے کہ ہم نے کتنی عظیم ہستی کو اتنی ہم نے تکلیفیں دی، ان کے لیے ہم نے راستے تنگ کر دیے، راستوں میں کانٹے بچھائے، لوگوں نے پھر اسلام بھی جوک در جوک، فوج در فوج، فوج در فوج لوگوں نے اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ حضور کی وہ محبت تھی، وہ پیار تھا، یہ حضور کی انسانیت کے ساتھ اور حضور کی لوگوں کے ساتھ یہ انسیت تھی۔ حضور نے فرمایا میں قتل کرنے کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے یا ڈرانے اور دھمکانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک موقع پر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا تو وہ کانپ رہا تھا، اور کپ کپی کی وجہ سے اس پر کافی ساری کیفیت طاری ہو گئی تھی، وہ بڑا پریشان ہو گیا تھا، خوف اور ڈر اس پہ اوپر مسلط ہو گیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔ ایسا شاندار جملہ حضور نے فرمایا میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت ابال کر کھا لیا کرتی تھی، فرمایا میں لوگوں کے دلوں کو پریشان کرنے نہیں آیا۔ پھر حضور کے وہ الفاظ بھی بخاری شریف میں فرمایا یسروا ولا تعسروا، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ لوگوں کو ڈر مت سناؤ، لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ نہ، ہاں جی، بشروا ولا تنفروا، ٹھیک ہے، یہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ تو آپ غور کریں، جب آ رہے ہیں مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو راستے میں بھی کئی حضور کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اس کتیا پر، یہ مقام عرج میں، عرج کا ایک مقام تھا، وہاں پر اس کتیا نے بچے دے رکھے تھے، اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو جن کا نام جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں حضور نے مقرر فرما دیا، فرمایا یہاں ٹھہر جائیں، اور یہ جو 10,000 کا لشکر جرار گزر رہا ہے کہیں ان میں سے کسی کے گزرنے سے اس کتیا کو تکلیف نہ ہو، اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو، آپ یہاں کھڑے ہو جائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ غور کریں دنیا والے، مسلمان بھی غور کریں اور کفار بھی غور کریں، اور اس میں یہی آج کا پیغام بھی ہے، یہ درس ہے، یہ نصیحت اور سبق ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتیا کے احساسات کو بھی مجروح نہیں ہونے دیا، اور اس کے بچوں کے جو اس نے چھوٹے چھوٹے بلے دے رکھے تھے ان کے بھی احساس کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ آپ جب جو لوگ فاتح ہو کر کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ تہس نہس کرتے ہیں، بستیاں اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، درخت کاٹ دیتے ہیں، محلات اور مکانات لوگوں کے گرا دیتے ہیں، انسانوں کو، جانوروں کو، ہر چیز کو، مکان اور انسانوں کو تو نقصان پہنچانا درکنار، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کے احساس کا تحفظ فرما رہے ہیں۔ یہ حضور کی سیرت کا وہ شاندار پہلو ہے جسے اجاگر کرنا چاہیے، اور ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے اس میں سبق ہے کہ وہ اس میں سے سیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں کس قدر دوسروں کے احساسات کا تحفظ سکھاتا ہے، ہمیں درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت خوب۔